السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی نشست میں رمضان کی آمد اور اس کے استقبال سے متعلق تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ چند ایک باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس رمضان کا استقبال کریں دل کو صاف کر کے، اور رمضان کا استقبال کریں امت بن کے، فرقہ واریت میں بٹ کے نہیں، تعصب میں ڈوب کر نہیں، بلکہ ایک مسلمان بن کے۔ مسلمان سلامتی سے نکلا ہے، ایمان مومن امن سے نکلا ہے۔ ہم اپنے دیس کے تمام اہل ایمان کے لیے، ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ان کے لیے ہم امن کا پیغام بنیں، سلامتی کا پیغام بنیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھیں، دل کھلے رکھیں، سب کو سینے سے لگائیں، سب سے پیار کریں۔ جو جس خیال پر ہے اس پر ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جو اللہ نے آپ کو ایک سوچ دی ہے، چونکہ اس امت میں مسائل میں اختلاف ہے اور رہے گا، مٹ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس اختلافی مسائل کی وجہ سے اتنی نفرت کا شکار ہو جائیں کہ سلام کرنا بھی چھوڑ دیں، اور نفرت میں راستے تبدیل کر لیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم محبت کا پیغام بنیں۔ اس وقت ہمارا ملک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے، ہم اس بحران کو کم کریں، امت بن کے، محبت کو تقسیم کر کے، نفرتوں کو ختم کر کے، مذہبی نفرت کو بھی ختم کریں، سیاسی نفرت کو بھی ختم کریں، صوبائی نفرت بھی ختم کریں، قومی نفرت کو بھی ختم کریں، لسانی نفرت، بھئی ہم سرائکی ہیں، میری بیلٹ سرائکی ہے، ہم سندھی ہیں، ہم پشتو ہیں، ہم بروہی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم بلتستانی ہیں، ایک یہ بھی تعصب چل رہا ہے۔ اللہ کرے یہ ہماری صرف پہچان بنے، یہ ہماری نفرت کی بنیاد نہ بنے۔ اللہ نے زبانیں، شکلیں مختلف بنائی ہیں، تو ہر طرح کا جو ہمارا نزاع ہے اس کو ہم دفن کر کے امت بن کر الفت و محبت کے ساتھ اس رمضان کی ابتدا کریں۔ اور یہ بات میں مستقل کہہ رہا ہوں کہ ظلم سے توبہ کریں، جھوٹ سے توبہ کریں، بددیانتی سے توبہ کریں، دھوکے سے توبہ کریں۔ یہ تین کام جس انسان میں ہوں گے، جس قوم میں ہوں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے: ظلم، جھوٹ، دھوکہ۔ عدل، سچائی، دیانت، جس فرد میں یا جس قوم میں یہ تین کام ہوں گے، اللہ انہیں عزت بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ تو سارے اپنے معاشرے میں بسنے والے، جن تک بھی میری آواز پہنچے، بہن بھائی، چھوٹے بڑے، بچے بچیاں، ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سے ظلم کو نکالیں، جھوٹ کو نکالیں، دھوکے کو نکالیں۔ تاجروں سے کہتا ہوں چیزوں کو سستا کریں، نیکیاں بنائیں۔ پیسہ تو پہلے بھی تجارت سے پیسہ ہی مقصود ہوتا ہے، حلال طریقے سے کمانا، لیکن رمضان کو سیزن بنا کے چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر دینا، چار پیسے تو شاید مل جائیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس رمضان کو لوگوں کے فائدے کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا رمضان بنایا جائے۔
عبادات میں فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ قرآن ہے، کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں، تورات بھی رمضان میں، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے چھوٹی کتابیں اتریں، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 6 یا 8 یا 12 مختلف قول ہیں، رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 21 یا 24 یہ بھی 2 قول ہیں، رمضان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عبادت قرآن کی تلاوت کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا بھی معمول دیکھا ہے کہ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، اور جبریل آتے تھے اور ہمارے نبی کے ساتھ دور کیا کر، دور کا مطلب ہے کہ جبریل پڑھتے ہمارے نبی سنتے، پھر ہمارے نبی پڑھتے جبریل سنتے۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال 2 دفعہ یہ کام ہوا، 2 دفعہ قرآن ختم کیا۔ تو مردوں عورتوں مستورات سے، خواتین حضرات سے کہتا ہوں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور اپنا زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں۔ کم از کم یہ 1 مہینہ فضول چیزوں سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں، صرف قرآن کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور قرآن کا ساتھ ترجمہ بھی ضرور دیکھیں کہ میرا اللہ کے تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں، تلاوت جتنی زیادہ ہو جائے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، ہم ساتھ رائمنڈ میں اکٹھے پڑھے، وہ صبح سے شام تک 1 قرآن روزانہ ختم کرتے ہیں، حالانکہ بیمار بھی ہیں، لیکن عام معمول ہے ان کا 10 سپارے روزانہ پڑھتے ہیں۔ رمضان میں 1 قرآن وہ صبح سے شام تک ختم کرتے ہیں اگر طبیعت خراب نہ ہو۔ تو چلو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، رمضان کی بندگی اور نفلی عبادات میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہے، زیادہ سے زیادہ۔ 1 مہینے تو اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیں، صرف آپ قرآن کو پڑھیں اور اللہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تیسری چیز عبادات میں تراویح کی نماز ہے، جو اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی، چونکہ پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ ہی نہیں ہوتی تھیں، تو ان کو تو کتاب نماز میں پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس امت کو اللہ نے ایسی کتاب عطا فرمائی جس کو معجزے کے طور پر چھوٹا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ میرا ایک شاگرد ہمارے پاس پڑھا، اس نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ رمضان کے مہینہ آ رہا تھا تو کوئی حافظ تھا نہیں، مدرسے میں چھٹیاں تھیں، تو وہ 1 پارہ صبح بیٹھ کے یاد کرتا اور شام تک یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اب بھی وہ بچہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان فرما دیا ہے۔ تو رمضان میں تراویح ایک بہت بڑی نفلی عبادت ہے، اور جو سنت مؤکدہ ہے علماء فرماتے ہیں۔ تو 20 تراویح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار ہوتا ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے سونے چاندی کا، جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی 1.25 گھنٹے کی عبادت ہے، اور ملنے والا بہت کچھ۔ اور آخری رات پھر اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ اس مزدور کی اس مزدور کے ساتھ کیا کیا جائے جو اپنی مزدوری پوری کر دے، کام پورا کر دے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس کا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام تراویح، اس کے بدلے میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی۔ تو میں تمام سننے والوں سے کہوں گا تراویح کا اہتمام فرمائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ صرف تھوڑا سا افطاری کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اندھا دھند کھائیں نہیں اور بے تحاشا پئیں نہیں، سنبھل کے افطاری کے وقت میں پانی زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، درمیانہ ٹھنڈا پئیں، 1-2 گلاس پی لیں، 2-4 کھجوریں کھا لیں، تھوڑے سا کوئی فروٹ لے لیں، اور اس پر آپ رک جائیں، تو آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا بالکل آسان ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنی طلب کے مطابق ٹھنڈا پئیں، گرم پئیں، کھانا کھائیں، جو مرضی کھائیں،
پھر اس کے بعد جو بھی کھائیں گے تو تراویح پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم افطاری کے وقت توائی پھیر دی کھانے کی تو پھر تراویح کیا عشاء کی نماز پڑھنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ عام طور پر تراویح پڑھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے افطاری میں بے تحاشا کھانا، اندھا دھند کھانا، وہ ایک ہوس چڑھ جاتی، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں۔ احتیاط سے کھائیں، چیزیں زیادہ ہیں تو پیٹ تو اپنا ہے، تو برتن کھلا ہو تو پیٹ تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں افطاریوں پر، میری ساری زندگی کی عادت رہی، میں تو چائے کے کپ کے ساتھ 1-2 گلاس سادہ پانی، سادہ بغیر برف والے پیتا ہوں، اور اس کے بعد 1 کپ چائے پی کے 2-4 کھجوریں کھا کے ختم کر دیتا ہوں۔ تھوڑا بہت کچھ اور لے لیتا ہوں، ایسا نہیں کہ جس سے میں ہیوی ہو جاؤں، بعد میں طلب ہو تو کھا لیتا ہوں۔ لیکن ہمارے دوست احباب ماشاءاللہ سموسوں پہ الگ حملہ، پکوڑوں پہ الگ حملہ، اور دہی بھلے پہ الگ حملہ، پھر آم پر الگ اٹیک ہوتا ہے، اور پھر پیس پڑے ہوتے ہیں وہ اور طرح کا اٹیک ہوتا ہے۔ لوگ 500 قسم کی چیزیں اندر ڈال کے، پھر اوپر کوئی جام شیریں پی رہا ہے، کوئی روح افزا پی رہا ہے، کوئی پیپسی پی رہا ہے، کوئی کوک پی رہا ہے، کوئی 7 اپ پی رہا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے سارے معدے کی سارے دن کی محنت کو چند منٹوں میں ضائع کر دیتے۔ تو میں تھوڑی سی یہ گزارش کروں گا کہ کھانے میں احتیاط کریں تاکہ روزے کا صحیح فائدہ جسمانی بھی ہمیں حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ تراویح پڑھنی بڑی آسان ہے۔ تو یہ سال میں 1 دفعہ نماز آتی ہے۔ میں تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ یہ 1.25 گھنٹے کی بندگی ہے۔ آپ روزانہ 60,000 نیکیاں، 60 گھر اللہ کے بنائے ہوئے جنت میں، 60 خوبصورت درخت اللہ کے خزانوں سے لے کر سو سکتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی اس میں سستی فرمائیں گے تو پھر سارا سال ہاتھ سے نکل گیا، اور آنے والا سال ہمارے نصیب میں ہے نہیں ہے، اگلے پل کا نہیں پتہ تو سال کا کیا پتہ ہے۔ تو ایک میں یہ عرض کروں گا کہ تراویح کا خوب اہتمام کیا جائے، مستورات اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام فرمائیں اور اس کو ذوق شوق سے پڑھیں، اور تھوڑی سی احتیاط ہو جائے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا اگلی بات یہ عرض کروں گا کہ اپنے ملازمین سے کام ہٹا دیں، تھوڑا کام لیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو، خود اپنے کام بھی زیادہ نہ بڑھائیں تاکہ روزہ ضائع نہ ہو۔ کام کرنے کے لیے تو سارا سال پڑا ہے، یہ 1 مہینہ اپنا سیزن ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، چونکہ روزہ قبول ہو گیا تو اللہ مل جائے گا، اللہ ملا تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، اور اللہ کو پا لینا میری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہر کسی بھی مرد عورت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پا لے۔ تو اپنے کام بھی تھوڑا مختصر کریں، اپنے ملازمین سے کام مختصر لیا کریں، اور یہاں تک احتیاط میرے نبی نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالیاں دے تو تم اس کو جواب میں کہو بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا روزہ ہے۔ روزے کو بچانا اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے، اور ایسے ہی کچھ وقت دعاؤں میں لگایا جائے۔ سارا رمضان دعاؤں کی قبولیت کا ہے، لیکن خاص طور پر سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی دعا پہ آمین کہو، جو اس وقت میرے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرور 2-4 لفظ مانگ لیے جائیں، ہاتھ اٹھا لیے جائیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ الگ ہو کر بیٹھیں، دسترخوان پر ہی بیٹھ کر ہاتھ اٹھانے بھی ضروری نہیں ہے۔ دعا دل کی کیفیت کا نام ہے، ہاتھ اٹھانا اس کا اظہار ہے۔ کچھ وقت دعا کے میں ضرور لگائیں، اپنے لیے، جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے دعا کا اہتمام فرمائیں۔ تو انشاءاللہ ہماری رمضان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ اور ایسے ہی جیسے میں نے پہلے بھی اس میں کہا تھا کہ جیسے ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ایسے ہی جھوٹ بھی چھوڑیں، غیبت بھی چھوڑیں، غصہ بھی چھوڑیں، گالی دینا بھی چھوڑیں، اور چغلی بھی چھوڑیں، شکایت بھی چھوڑیں، لڑائی جھگڑا بھی چھوڑیں کہ چلو بھائی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔
اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ رزق حلال بھی دے۔ اگر کمائیاں غلط ہیں، کوئی سود میں پھنسا ہے، کوئی رشوت میں ہے، کوئی کھوٹ ملاوٹ میں ہے، یہ مہینہ توبہ کرنے کا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ حلال کھانے والوں کے گھر میں ہمیشہ انشاءاللہ برکت رہے گی، اور جہاں حرام جاتا ہے وہاں سے برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، محبتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، اور اگلی نسل اجڑ جاتی ہے۔ کبھی اس کو پنپتے یا آباد ہوتے نہیں دیکھا کہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ حرام میں کبھی بہار نہیں ہوگی، اور حلال میں کبھی اللہ کے فضل و کرم سے بے برکتی نہیں ہوگی، ضرور اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھلیں گے۔ تو دوسری اس نشست میں یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ کوئی مزید بات ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ السلام علیکم۔